सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। तुर्किया के सदर के पाकिस्तान दौरे से पाक तुर्क ताल्लुकात में एक नया बाब रकम हुआ है। सदर रजब तैयब उर्दवान के दौरे पाकिस्तान के दौरान दिफा, तिजारत, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट समेत 24 नए मुआहदे तय पा गए हैं। इस विजिट के दौरान तुर्क सदर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तिजारती हजम को $5 बिलियन तक ले जाने के अज़म का भी इजहार किया, क्योंकि दोनों ममालिक में दो तरफा तिजारत का हजम खासा महदूद है और इसमें कहा जा रहा है कि बढ़ोतरी के बजाय कमी वाक़ई हो रही है। गुज़श्ता माली साल तुर्किया को पाकिस्तानी बरामदात यानी एक्सपोर्ट कम होकर 29 करोड़ 88 लाख डॉलर हो गई, जबकि तुर्क दरामदात का हजम भी घट कर 24 करोड़ 46 लाख डॉलर हो गया। माली साल 2022 की अगर हम बात करें, दोनों ममालिक का दो तरफा तिजारती हजम 88 करोड़ 33 लाख डॉलर था, जिसे बढ़ाकर $5 बिलियन करने के अज़म का उस वक्त भी इजहार किया गया, मगर हमने देखा कि गुज़श्ता माली साल ये मज़ीद घटकर 54 करोड़ 34 लाख डॉलर हो गया। इसे 5 अरब तक ले जाना ये एक बड़ा चैलेंज है। ये जो इस बार गिवन टारगेट है उस पर संजीदा इक़दाम किस हद तक किए जाएंगे और क्या ये जो ताल्लुकी और दिफाई मैदानों में तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे एनालिस्ट सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं, साथ ही साथ इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं चौधरी अकमल साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे और वेलकम कहेंगे शो में। चौधरी साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ मैं। इस बार आपको लग रहा है कि 2022 में भी ये गिवन टारगेट जो था वो $5 बिलियन था, लेकिन कम हो गया, वो पहले से जो जितनी बरामदात थी उससे भी कम हो गया। इस बार आपको कुछ बेहतरी नज़र आएगी? कुछ आपको लग रहा है कि संजीदा इक़दाम किए जाएंगे इस सिलसिले में? देखिए, पहले में और अब में थोड़ा सा फर्क है। पहले जो है ना, हमारे ट्रेडिशनल जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान होती थी, उनमें कॉटन पाकिस्तान भेजता था, मीट था, जिंक था या मशीनरी वगैरह के थोड़े से आइटम होते थे। और जबकि वहाँ से फिर हमें जो आती थी रॉ कॉटन, टेक्सटाइल के फैब्रिक्स वगैरह, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, टेक्सटाइल के केमिकल्स वगैरह जो होते हैं कलर वगैरह में जो यूज होते हैं, तो ये इस किस्म की चीज़ें हमारी बायलैटरल ट्रेड में शामिल थी। और इसका हजम, जैसा कि आपने हिस्ट्री तो बता दी, लास्ट ईयर जो है ये $1.4 बिलियन तक का रहा था, जिसमें पाकिस्तान का शेयर सिर्फ तकरीबन $0.3 बिलियन था, यानी 300 मिलियन, और बाकी 1.1 के करीब जो है वो हमारी इंपोर्ट्स थी फ्रॉम टर्की। तो इसे अगर देखा जाए तो टर्की से हमारी चूंकि इंपोर्ट्स ज़्यादा है तो हमारे पास मार्जिन काफ़ी अवेलेबल है, नॉट ओनली इन दी प्रोडक्ट्स जो कि ऑलरेडी हमारी ट्रेडिशनल चल रही हैं, जिनमें कॉटन, मीट की अगर हम बात करें और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करें। और जैसा कि आपको पता है, आजकल हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं SIFC के प्लेटफॉर्म से ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ऊपर भी उन्होंने बड़ी तेज़ी से अमल दरामद शुरू किया हुआ, तो उससे अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसमें इजाफा होगा और उसमें कॉटन इज़ अ मेन थिंग। तो कॉटन जो है वो टर्किया को जो है वो हम भेज सकते हैं, जिससे अच्छा खासा हम ज़रिए मुबादला। घटने की वजह क्या थी? एक गुज़श्ता 1-1.5 दिहाई से हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी कम हुई है हमारी जो एक्सपोर्ट्स का हजम था दोनों साइड्स का। उसकी रीज़न क्या समझते हैं? टर्की की मार्केट में प्राइसेस और कुछ क्वालिटी का मसला था या पॉलिसी सतह पर ये मामला थे? दोनों ही का अपना अपना इम्पैक्ट है। एक तो हमारी तरफ से बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया ना, पिछले 2-3 साल से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर जो इदारे हैं वो सही तरीके से फोकस नहीं कर सके। अब जब से SIFC का क़याम हुआ है, थोड़ा सा आप देखें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के हवाले से हो, CPEC के हवाले से हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हम करें, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स और जो भी है ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने करना है, तो उसके हवाले से चीज़ें जो है वो आगे आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होती जा रही हैं। तो टर्किया से भी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होने का मकसद ये था कि हमारी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स, एक तो वर्ल्ड वाइड भी जो है इसका इम्पैक्ट था कि कीमतों में कमी हो रही थी, तो इस वजह से वॉल्यूम में शायद उतनी कमी हुई ना हुई हो, लेकिन प्राइसेस में कमी की वजह से इम्पैक्ट आ रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी इंपोर्ट्स को चूंकि कर्टेल किया था, कम किया था, और मेनली हमारा जो वॉल्यूम है वो डिपेंड ही हमारी तरफ से इंपोर्ट्स की वजह से कर रहा था। तो चूंकि हमने इंपोर्ट्स कम की तो एज ए रिजल्ट जो है वो वॉल्यूम भी कम हुआ। लेकिन अब जो मुआहदे हुए वो बहुत ही
ہی مطلب جو ہے نا ایکسٹرا آرڈنری اور ٹرومینڈس قسم کے ہیں، بڑے ہوپ فل قسم کے ہیں، کیونکہ اس میں بڑے ایڈوانس قسم کے ایرو اسپیس انڈسٹری کے اوپر جو ہے وہ ہمارے بامی جو معاہدے ہوئے اس کے اوپر ورکنگ ہوگی، انرجک الیکٹرانک وارفیئر کے حوالے سے ہے۔ بالکل، یعنی ہم دفاعی میدانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے یہ تعلقات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ احتشام صاحب، آپ اس اینگل کو کس طرح سے دیکھیں گے کہ معاشی لحاظ سے تو ہم معاہدے کرتے رہے ہیں، لیکن اب دفاعی میدانوں میں بھی تیزی آئی ہے دونوں سائڈ سے کوآپریشن کو لے کر، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں دیکھیں، میرے لیے سب سے حیرت کی بات اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے جن ملکوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، جن میں چائنا، یو اے ای، ترکی، قطر، اس طرح کے ممالک ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے سفارتی سطح پہ اور جس کو کہتے ہیں سیاسی سطح پہ اور ڈیفنس سطح پہ تو ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، بٹ وین اٹ کمز ٹو ڈیلنگ ود اکنامک ایشوز تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شاید ان کی پرائرٹی میں نہیں ہیں یا ہماری کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں۔ ابھی دیکھیں، اب سب سے اہم بات تو مجھے لگتا ہے سیاسی طور پہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کشمیر کے مسئلے پہ انہوں نے کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ حل کیا جائے، ہندوستان کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اب سعودی عرب یہی وغیرہ اس پہ اتنا زور نہیں دیتے اس بات کے اوپر۔ اب سوال یہ ہے کہ جی کیا وجہ کہ اقتصادی صورتحال یا ٹریڈ امبیلنس پاکستان کا کیوں ہے، ان کے حق میں کیوں ہے؟ دیکھیں نا، آپ لیس دین $1 بلین سے $5 بلین آپ نے ٹریڈ لے کے جانی ہے۔ دو تین چیزیں میری نظر میں آمنا بہت اہم ہے۔ ایک تو ایکسپورٹ سرپلس ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے، دوسرا آپ نے خود ہی کہہ دیا کوالٹی اور ٹیرف کی بھی بات ہے، قیمتوں کی، لیکن میرا خیال ہے جو زیادہ پاکستان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل ہیں نا، وہ کسٹم کی سطح پہ ہیں۔ تین چار چیزیں ہیں، کسٹم پروسیسز ہیں، بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں، فیوریبل انویسٹمنٹ کلائمیٹ کہتے ہیں نہیں ہے، انویسٹر انسینٹیو اس حوالے سے نہیں دیا گیا۔ اب سوال یہ کہ کیا ٹرکی کے معاملے کے پاکستان اس طرح سے کوئی پلان کرے گا چیزوں کو کہ یہ ہمارا امبیلنس ختم ہو سکے، اور پھر یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں، اب جائے کمپٹیشن کا زمانہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوالٹی چیزوں کی اور قیمتوں کا معاملہ جو ہے نا وہ پاکستان اگر بہتر طریقے سے پرسو کر کے نہیں لے کے جائے گا تو پھر کس طریقے سے ہم ٹریڈ امبیلنس کو ختم کر پائیں گے۔ اور دوسرا میرا خیال ہے ہم نا دیکھیں، ایک جو اچھی بات ہے آپ کو یاد ہے 2009 میں ایک اسٹریٹجک اکمل صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ممالک کے درمیان اس کے جو اہداف جتنے تیزی کے ساتھ حاصل کر سکتے تھے نہیں ہوئے۔ پھر ایک اور اچھا بڑا فیصلہ ہے، وہ ایک اسٹال پروسیس ہے جو وہ کہا جاتا ہے ITI، کیا کہتے ہیں، استنبول اور ترکی اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد، یہ کوریڈور جو ہے یہ نہیں بن پایا ابھی تک، یہ کتنی تیزی کے ساتھ روڈ نیٹ ورک بنے گا جس سے ظاہر ہے گریٹر آپ کہتے ہیں اکنامک اور ٹریڈ ایکٹیویٹی ہو سکے گی۔ اس پہ بھی بات کی گئی ہے کہ اس کو کیسے تیز کیا جائے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اب حکومت کا رول اتنا زیادہ نہیں رہ گیا، جو ہمارے انفراسٹرکچر کے بارڈر نیکسٹ ہیں، کمیونیکیشن نیٹ ورک کا ایشو ہے، وہ تو حکومت کو ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے جو ایک دونوں ممالک کے درمیان کاروباری لوگوں کے درمیان مسئلہ ہے نا جی، وہ کس طرح کا ہے، ہماری پروڈکٹ کس طرح کمپٹیشن میں وہاں جا سکتی ہیں، اور آخری بات آمنا جو میرا خیال ہے سب سے اہم بات ہے، لیکن حکومت تو ایک انسینٹیو دے رہی ہے جتنے دے سکتی ہے فسکل نان فسکل انسینٹیو اپنے انویسٹرز کو، وہاں کے لیے ہماری جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم نے کمپٹیٹیو پرائسز کیسے لے کے جانی ہے، کوالٹی ہر جگہ سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے۔ جی دیکھیں، میں اس میں یہ ایڈ آن، آپ نے جو مین کوشچن یہ کیا تھا کہ پہلے میں اور اب میں فرق کیا ہے، تو میں وہ فرق بالکل شارٹلی آئیڈینٹیفائی کروں۔ دیکھیں، اس مرتبہ جو ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں اس میں دفاعی معاہدوں کے اوپر زیادہ فوکس ہے، ایرو اسپیس انڈسٹری ہے، نیول ریسرچ ہے، اور اس نیول ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے، اور ایکسپورٹ کریڈٹ بینک ایک جو ہے نا وہ قائم کیا جائے گا جس میں جو ہے نا وہ ایکسپورٹس کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے قرضے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو پہلے نہیں تھیں، تو ان کے ایڈیشن کی وجہ سے جو ہے نا آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ یہی وجہ ہے اکمل صاحب کے انڈین ہیڈ لائنز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وزٹ پر بڑا فوکس کیا گیا، بڑی اٹینشن ملی وہاں پر بھی۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور پاکستان کی طرف سے بھی یہ ٹرکیہ کو جو ہے وہ بڑی اپرچونٹیز کا بتایا گیا، مائننگ کے حوالے سے، ہائیڈرو کاربن کے حوالے سے بڑی اپرچونٹیز ہیں، انرجی ہے، انرجی ٹرانزیشن جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے بڑے اپرچونٹیز اویلیبل ہیں۔ جو 9 اکنامک زون بننے تھے، انڈسٹریل زون، وہ تو چائنا نے نہیں بنائے۔ اب یہ کل کی اطلاعات جو بات چیت میں آئی ہے کہ وہ ٹرکش انویسٹر جو ہے نا پاکستان میں اکنامک زون جو ہے نا ان میں انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اس کا کیا روڈ میپ ہے ہمیں نہیں اس کے بارے میں پتا، حکومت کیا کرنے جا رہی اس حوالے سے؟
دیکھیں اس میں دابیجی کا جو اکنامک زون بن رہا ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ جو ہے نا وہ فیوچر میں کافی حد تک جو ہے وہ انویسٹمنٹ آئے گی. نہ صرف یہ کہ چائنا کے حوالے سے انویسٹمنٹ آئے گی بلکہ دیگر ممالک کو بھی کافی ٹھیک ہے. دھابیجی اپورچونیٹیز. اکنامک زون آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، دیگر ممالک بھی یہاں پر انویسٹرز جو ہیں وہ اس کو اٹریکٹ کرے گا. ہم اپنی اگلی سٹوری کی جانب چلتے ہیں. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ ہی ہیں. اس سطح پر ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جو نیشنل ایئر لائن ہے اس کے لیے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. برطانیہ نے PIA پروازوں کی بحالی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا. برطانوی سیفٹی کمیٹی کا اجلاس 12 مارچ 2025 کو متوقع ہے، جس میں کمیٹی PIA کی پروازوں کی بحالی کا جائزہ لے گی. برطانوی سول ایویشن اتھارٹی اینڈ ڈپارٹمنٹ فار یہ ٹرانسپورٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان سول ایویشن کی تازہ ترین آڈٹ رپورٹس پیش کریں گے. اگر برطانوی سیفٹی کمیٹی منظوری دے دیتی ہے تو PIA برطانیہ کے لیے براہ راست پروازیں دوبارہ شروع کر دے گا، جو PIA کا ایک منافع بخش روٹ ہے. یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے ناظرین جب وزیر اعظم نے PIA کی فائنینشیل کلوجر کی ڈیڈ لائن میں 4 ماہ کی کمی کر دی ہے، جس کا مقصد نجکاری کے عمل کو تیز کرنا ہے. اس پیش رفت کے بعد کیا واقعی PIA کو ایک مستحکم اور منافع بخش ادارہ بنایا جا سکتا ہے؟ اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے اینالسٹ آپ کی جانب آ رہی ہوں. پہلے اکمل صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کتنا انحصار ہے یہ UK سے اپروول کا؟ کس حد تک چانسز ہے کہ وہاں سے اپروول آ جائے گی؟ کیونکہ ابھی ہم نے یورپی یونین کا انہوں نے تو بین لفٹ کر دیا، تو اس کے بعد کتنا انحصار ہوگا اور کتنے چانسز ہیں یہاں سے بھی اپروول کے؟ دیکھیں یورپی یونین نے چونکہ بین لفٹ کر دیا ہے تو آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ UK بھی جو ہے وہ بین ہٹا دے گا، کیونکہ اس وقت پاکستان اور UK کے درمیان جو ٹریولنگ ہے اس میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہو گیا. ویزاز جو ہے وہ کافی حد تک آسان ہو گئے. تو ان سب چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے پھر ٹیکنیکل جو آسپیکٹس ہیں اس کو بھی اگر آپ مد نظر رکھیں تو آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ اس کو جو ہے وہ الاؤ کر دیا جائے گا. نا PIA کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں اس میں پرائیویٹائزیشن کا انحصار بیسکلی ڈیپینڈنسی کتنی ہے اس اپروول سے؟ جی اکتوبر تک کی جو ڈیڈ لائن IMF نے دی تھی وہ یہ نہیں تھا کہ آپ نے بیچنا ہی بیچنا ہے. IMF نے یہ کہا تھا اصل میں PIA کو نئے جہاز خریدنے ہیں، اور نئے جہاز خریدنے کے لیے IMF نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس لیں گے. تقریباً 18% کے قریب جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے. اور بوئنگ 777 کی اگر میں بات کروں تو وہ 80 سے 90 ارب روپے پاکستانی کا ایک جو ہے وہ اس کی پرائس ہے کاسٹ. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ کتنا لینا پڑے گا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ IMF نے کہا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ نے ان کو ختم کرنا تو یو ہیو ٹو پرائیویٹائز دی PIA. تو دیٹ از دی ریزن کہ انہوں نے اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، اس کو وزیر اعظم صاحب نے اور پیچھے لے آئے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس پرائس کے اوپر دیا جائے گا، کیونکہ 800 بلین کی جو اس کی 800 ارب روپے کی جو لائبلٹیز ہیں اس میں سے کافی تو گورنمنٹ اون کر چکی ہے. اب 300 بلین کی جو لائبلٹیز ہیں وہ ایڈ ہوں گی. یعنی اگر میں اس کو خریدتا ہوں مفت میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 300 ارب روپے کا قرضہ میں نے دینا ہے. آن دی ادر ہینڈ جو اگر میں ان کے ایئر کرافٹ کی اور ان کی ویلیو کی بات کروں تو تقریباً 15 کے قریب ایئر کرافٹ ہے، جس میں سے 12 جو ہے نا بوئنگ 777 ہے. تو اس میں 2-3 مسائل سب سے امپورٹنٹ ہے. ایک اس کی ویلیویشن کا مسئلہ، کیونکہ اس کی خریداری میں جو 10 ارب روپے لگائے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ایک عام سے بندے سے ایویشن والے بندے سے بھی پوچھیں تو اس کے مطابق بھی PIA کی ورتھ کم سے کم 1000 ارب روپے جو ہے وہ تو ہے ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اس میں اگر اس کو 10 ارب میں آپ بیچ دیں گے تو سمجھو 310 ارب میں بیچا ہے، بہت کم پرائس کے اوپر بیچنا ہے. اور فیوچر میں جو بھی اس کو خریدے گا اس کو پھر ظاہر نیب اور FIA اور دیگر چیزوں کی پیشیوں وغیرہ بھی بھگتنی ہوں گی. تو اس سارے آسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے پھر امپلائیز کے حوالے سے بڑے مسائل ہے، کیونکہ آلریڈی جو PIA کے امپلائیز ہیں وہ 2 جگہ پہ تو نوکریاں کر رہے ہیں. یہاں پہ چھٹیاں لے کے گئے ہیں اور خود کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے. تو PIA کے اوپر جو بوجھ پڑا ہوا ہے وہ مین تو یہی ہے کہ امپلائیز بہت زیادہ ہے. تو اس کو جو ہے نا ساتھ ساتھ پرائیویٹائز کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن میرے خیال میں اگر اس کے ریفارمز کے اوپر بھی تھوڑا سا کام کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. احتشام صاحب کا بھی ٹیک لے لیتے ہیں اس پر. احتشام صاحب، یہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اب تک کتنا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا؟ کیونکہ صرف 4 انہوں نے اب 1 جون تک وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس کے ٹرانسفر اور کمپلیشن ہو جائے گی یہ پرائیویٹائزیشن کی پروسیس کی. دوسری چیز یہ کہ نہ صرف ہم UK سے اپروول کی بات کریں بلکہ مارچ میں اسکیجول بھی ہے US کی فیڈریشن ایویشن ایڈمنسٹریشن یہاں پر آئے گی وزٹ کرنے کے لیے، ڈائریکٹ فلائٹ پاکستان ٹو US اس کی فیزیبلٹی کو دیکھنے کے لیے. تو اس کو کتنا کچھ آئند سمجھ رہے ہیں اس کی پرائیویٹائزیشن کو لے کر؟ دیکھیں اب نا یہ جو سیکنڈ اٹیمپٹ کرنے جا رہا ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن، اس سے تو لگتا ہے کہ کوئی تیاری انہوں نے کر لی ہے. پہلی اٹیمپٹ تو آپ نے دیکھا ناکام ہوئی تھی، یعنی منیمم پرائس $85 بلین رکھی گئی تھی، $85 روپیہ رکھا گیا تھا
85 बिलियन रुपया, तो उसके मुकाबले में 10 बिलियन रुपए की टोटल ऑफ़र आई थी। अब देखिए उसको देखते हुए तो अब हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह 15-18% GST इनिशियली एग्री कर लिया है ख़त्म करने के हवाले से अपना IMF ने, तो ज़ाहिर असल मसला जो नए जहाज़ों की ख़रीदारी में यही है। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि 500 बिलियन रुपया डॉलर को इन्वेस्ट करें इसमें, मैं तो कहता हूँ 500 बिलियन डॉलर तो 500 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने की बात हो रही थी। अब वो कहा जा रहा है कि इस हवाले से इन्वेस्टर जो है ना उनको एक इंसेंटिव होगा कि वो इन्वेस्ट करें इसमें आके। अब देखें अब ना अगली बात है वो जो बार बार आती है कि 800 अरब रुपये का कर्जा इनका और 45 बिलियन रुपीस की इनकी नेगेटिव इक्विटी है, वो कैसे ख़त्म होगी? मेरा ख्याल है इसके लिए इन्होंने प्लान तो बना लिया है किस तरीके से ख़त्म होगी, और जिस तरीके से छांटियाँ करनी है इन्होंने फॉर द टाइम बिंग रोक दी गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है 12-13 हज़ार मुलाजमीन जो है उनको राइट लेफ़्ट करेंगे, एक सरप्लस पूल में भेजेंगे। क्या होगा? क्योंकि नया बायर इन बंदों के साथ काम करना नहीं चाहता, क्योंकि सारा वो कंपैरिजन करें बाकी एयरलाइन का, तो हमारा वो कहते हैं कि जी कोई 100% से भी ज़्यादा जो है ना स्टाफ है वहाँ पे, तो उसको कैसे कम किया जाएगा? मेरा ख्याल है तैयारी तो इन्होंने कर ली है। अब असल बात यह है कि आमना कि अब ये कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ तरीके से प्राइवेटाइजेशन होगी। पहले तो बहुत बड़ा दचका लगा था जिस तरह किया गया, आपको याद है 4 बिडर आए थे, उनको भगा दिया गया, किसी को आने नहीं दिया गया, किसी को वक्त पे टाइम नहीं दिया गया। तो मेरा ख्याल है अब PI हुकूमत को समझ आ गई है कि PIA एक बहुत बड़ी बॉटल नेक है, हर्डल्स है बाकी प्राइवेटाइजेशन के लिए। अगर ये सक्सेसफुली हो जाती है तो मेरा ख्याल है विल पेव वे फॉर अदर प्राइवेटाइजेशन, जिसमें हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें लाइन अप की हैं। 90 के करीब हुकूमत ने प्लान करके रखा हुआ। आखिरी बात आमना इसमें यह है कि अब देखिए ना गवर्नमेंट जो मैक्सिमम सपोर्ट कर सकती थी वो तो कर दिया इन्होंने। अब इनके जो सिविल एविएशन के आपने अब 40 क्या कहते हैं अरब रुपया कहते हैं इन्होंने देना है, क्या कहते हैं FBR का 10 अरब रुपया देना है सिविल एविएशन का। ये सारी चीज़ें भी देखनी जा रही हैं कि ये कैसे कवर होंगी। तो बुनियादी सवाल यही है कि मेरा ख्याल है यूरोप यूनियन के बाद बरतानिया से भी जो खबरें आ रही हैं कि जी एयरलाइन की बहाली हो जाएगी हमारी फ़्लाइट्स की, और फिर उसके बाद अमेरिका में भी हो जाएगी, तो मेरा ख्याल है किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि फिर बेचने के लिए एक खासा मवाद तैयार हो चुका होगा, एक वर्केबल जो हमारी एयरलाइन हो जाएगी, तो उसके मेरा ख्याल है बेचने में आसानी होगी, अच्छे पैसे उसके मिल सकते हैं। जी तो मेरे ख्याल में जो PIA के ऊपर जो एम्प्लॉइज का बर्डन है ना, इसको किसी तरीके से कम करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनको गोल्डन हैंड शेक दें या कोई भी सिलसिला करें, इनको फारिग करें ताकि लॉस जो है ना वो कम से कम हो। वेरी पर्टिनेंट सजेशन आपकी जानिब से आई है, बहुत शुक्रिया। आप चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे इन सेगमेंट के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर हम स्टोरीज उन पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। ट्रंप मोदी मुलाकात का जिक्र करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 2025 से भारत को फौजी साजो सामान की फ़रोख्त में अरबों डॉलर का इजाफा किया जाएगा, जिसमें जदीद F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की फराहमी भी शामिल होगी। भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि अमरीका भारत को तेल और गैस का सबसे बड़ा सप्लायर बनाने के लिए इकदाम कर रहा है, जबकि तिजारती खसारे को कम करने के लिए भी नए मुआहदे किए जा रहे हैं। दोनों ममालिक ने दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने और 2025 के मौसम ख़ज़ां तक तिजारती मुआहदे के इब्तदाई हिस्सों पर मुज़ाकरात मुकम्मल करने पर भी इत्तफ़ाक़ किए। नाज़रीन, भारत अमरीका के ये मुआहदे खित्ते की सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन पर क्या असर डालेंगे, इस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि मीनवाइल जब ये मीटिंग हो रही थी उस दौरान हमने देखा कि वाइट हाउस के सामने कश्मीरी और सिख बरादरी ने एक बड़े लेवल पर, मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाया, और सिख रहनुमाओं की जानिब से नरेंद्र मोदी के हवाले से वहाँ पर नारेबाजी भी की गई, और उनकी जानिब से कहा गया कि नरेंद्र मोदी अक़लियतों के हुकूक पामाल कर रहे हैं, उनके गिर्द घेरा तंग करना चाहिए। सदर ट्रंप को मोदी के ज़ालिमाना और इंसानियत दुश्मन इक़दामात की शदीद मज़म्मत करनी चाहिए, ये भी डिमांड उनकी जानिब से सामने आई। लेकिन इस पर कोई बात करते हैं कल की मीटिंग के हवाले से, ख़ास तौर पे जो दिफाई मुआहदे हो रहे हैं इस पर हमें ज्वाइन किया है एहतशाम साहब के साथ। डॉक्टर कमर चीमा सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ। एक जानिब हम देख रहे हैं कि भारत की जो बढ़ती हुई दिलचस्पी है अपनी मिलिट्री ये ताकत बढ़ाने के लिए, इस पर कई मिलियन डॉलर्स खर्च करने के लिए भारत रेडी है, और हम देख रहे थे कि नई दिल्ली एक अरसे से कोशिश कर रहा था ये F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने में उनकी दिलचस्पी भी थी। अब फाइनली ये इनको मिलने भी जा रहा है, राह हमवार हो रही है। ये जो बढ़ते हुए हम देख रहे हैं वेपन्स पर पैसे खर्च करना या तैयारों पर, इनकी ख़रीदारी और सिक्योरिटी तवाज़ुन किस हद तक मुतासर हो सकता है खित्ते का?
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि वो क्यों इस खित्ते को के अंदर बदअमनी को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्यों भारत को अरबों डॉलर का असला दिया जा रहा है। भारत का असला जो है वो जारी बात है इस वक्त पूरे के पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक इंस्टेबिलिटी का बायस बनेगा। कश्मीर एक ऑलरेडी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और मैं तो आपको पता है जिस चीज पे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पिछले 10-12 साल से दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुसलसल डिफरेंट जगहों पे हमने खुद ये P5 को डॉसियर्स दिए हैं, हम क्यों फॉलो अप नहीं करते। उन्होंने आज अमेरिका में जाके 26/11 को फॉलो अप करके पाकिस्तान को जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती। ये सारा टाइम हम आपस में क्यों लड़ते रहते हैं, क्यों हमें नहीं पता किस खित्ते में क्या हो रहा है। हम क्यों इस चीज को महसूस नहीं करते कि पाकिस्तानी जब अंदर में लड़ते हैं, अंदर में लड़ रहे हैं तो खित्ते के अंदर क्या तब्दीलियां हो गई हैं। हम समझते हैं कि ना पाकिस्तान और अमेरिका के अलावा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है और अमेरिका फोन करेगा और एक हमारे लीडर को छुड़ा लेगा और उसके अलावा हमें दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखिए, खित्ते के अंदर बदअमनी होने जा रही है, इंस्टेबिलिटी होने जा रही है। इस खित्ते के अंदर जो बदअमनी और इंस्टेबिलिटी है इसको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे चीजें नहीं चलेंगी जिस तरह चीजें चल रही हैं। मेरा ख्याल है इस पे लीडरशिप को एक्शन लेना चाहिए, बोलना चाहिए और दुनिया को सेंसिटाइज करना चाहिए कि किस तरह इस दहशतगर्दी को एक तरफ वो सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के जरिए, बलोचिस्तान में हम बोलते भी हैं लेकिन हम इसको हाईलाइट नहीं करते, इसके ऊपर कंसिस्टेंट नहीं है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और हम ये देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल करते हुए तो भारत कई बार पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में वो रहा भी है कामयाब। सीज़ फायर मुआहदे की भी कई बार खिलाफ वर्जी, अगर हम गुज़श्ता साल की बात कर लें 25 बार सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। फिर आप कश्मीर के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर बिला इश्तियाल फायरिंग करते रहे हैं। तो ये मामला हमारे सामने ही मौजूद हैं। क्योंकि एहतशाम साहब, ना सिर्फ ये जो मीटिंग हुई है इसमें चाइना के हवाले से भी सदर ट्रंप ने बात की। उन्होंने कहा कि जो सरहदी झड़पें हैं दोनों ममालिक के दरमियान, इनको रुकना चाहिए और अगर इसमें मैं सपोर्ट कर सका, मेरी सपोर्ट की ज़रूरत हुई तो मैं हाजिर हूँगा। इसको किस तरह से देख रहे हैं। फिर दूसरी जानिब ये मुआहदों की दस्तखत तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ को कंटेन करने के लिए भी और खित्ते को कंटेन करने के लिए भारत को आगे किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। देखिए, हम ना जहाँ तक इन बातों का ताल्लुक है कि सफारती सतह पे हमें क्या करने की ज़रूरत है, जिसका कमर साहब बता रहे हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो बात यह है कि ये वर्किंग विजिट था, ये स्टेट विजिट नहीं था। सुना गया है कि वो नहीं दिया गया उनको स्टेट विजिट, क्यों नहीं दिया गया ये एक अलग सी बात है। देखिए, हम ना एक डिफेंस डील हुई है, एक ट्रेड डिफेंस फ्रेमवर्क नया बना है और ट्रेड डील उनके साथ हुई है। देखिए, डिफेंस जो फ्रेमवर्क बना है उसमें 35 जहाज़ F-35 जहाज़ देने की बात है। तो वहाँ हिंदुस्तान में एक बहस शुरू हो गई है कि जी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी, ये हमारे लिए ठीक नहीं है एकदम ही। या तो पहले हिंदुस्तान इतना ज़्यादा ईगर था, वहाँ ये बातें शुरू हो गई हैं। दूसरी बात है, हम ना देखें ये सारा कुछ जो हुआ है ये अमेरिका के एडवांटेज में हुआ है। देखें, हिंदुस्तान के तो जो अमेरिका की एक्सपोर्ट है वहाँ पे उस पर तो अब 5% ज़्यादा टैरिफ नहीं है। अब ये जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाने की बात आ रही है, किस जगहों पे तो कह रहे हैं कि 150% भी कुछ आइटम पे अपना टैरिफ लगाया जाएगा इनकी तरफ से, ट्रंप की तरफ से। दूसरा ये है कि इसमें आप देखें कि जिस अंदाज से उन्होंने डील किया उनके साथ के भी जहाज़ तो दे रहे हैं लेकिन आप बिगेस्ट हमारे इंपोर्टर हो जाएंगे तेल के। ये अब डिसएडवांटेज पोजीशन हो जाएगी पुतिन साहब की, जो वहाँ से तेल उनको सस्ता भी हिंदुस्तान से मिल रहा था, अब ये मजबूरन उनको अमेरिका से ख़रीदना पड़ेगा। और ज़ाहिर है इस पर आप जिसको कहते हैं रूस की भी नाराज़गी होगी। अब चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी के हवाले से तो जो कहा जा रहा था जी आउट ऑफ द वे जाके कुछ सपोर्ट किया जाएगा, वो अभी तक अमेरिका ने कुछ नहीं किया। देखिए, अडानी ग्रुप के खिलाफ जो करप्शन चार्जेज हैं, इतना बड़ा एक बिजनेस हाउस है, वो उन्होंने पीछे करने के लिए तैयार नहीं। ट्रंप ने कहा कि चार्जेस रहेंगे जब तक ये साबित नहीं हो जाता। असल बात यह है कि हम ना कि इसका फ़ायदा क्या होगा हिंदुस्तान को, इतना ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं होने का ट्रेड के हवाले से, क्योंकि उनको तेल खरीदना पड़ेगा, गैस खरीदनी पड़ेगी और उधर से उसको डी लिंक करना पड़ेगा जो तेल सस्ता ले रहे थे रशिया से। तो यह जाहिर सी बात है रशिया के लिए एक बात पसंद नहीं की जाएगी। और जो चाबहार पर इनकी इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका उनको जो हमने अभी तक मीटिंग के हवाले से मुख्तलिफ खबरें देखी हैं उसमें चाबहार पे जो सैंक्शंस अमेरिका लगाने जा रहा है उस हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई, वरना ये भी एक्सपेक्टेशंस थी कि इस हवाले से भी देखिए कोई बात नहीं हुई करेंगे। जी
دیکھیں کوئی بات نہیں ہوئی. جو اطلاعات ہیں BBC یا باقی رپورٹس دیکھی گئی اس میں یہی بتایا گیا کہ $400 ملین کی انویسٹمنٹ ان کی اپنی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے. اور جو کہا گیا تھا کہ جی پاکستان کے ذریعے وہ جانا چاہتا ہے اپنا سینٹرل ایشیا میں اور افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, ان دونوں کو فائدہ ہوگا. تو امریکہ نے تو بڑی سخت باتیں اس پہ کی ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے جس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں, ایران کے خلاف سینکشن کی جو باتیں کر رہے ہیں, تو لگتا نہیں ہے کہ وہ امریکہ جو ہے نا, پہلے تو ان کو آج تک تو ہندوستان کو ویور دیا ہوا تھا انہوں نے چابہار کے حوالے سے, اب وہ ویور ختم کرنے جا رہے ہیں. اس پہ بھی کوئی ٹرمپ صاحب نے ان سے وعدہ نہیں کیا. آپ کا شکریہ ادا کریں گے احتشام صاحب. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس موضوع پر بات بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک اور اہم ٹاپک اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. مصنوعی چیزیں حقیقی یا اوریجنل چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی, لیکن AI یعنی مصنوعی ذہانت دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو بھی اس نے حیران کر دیا. آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا میں تیزی سے داخل ہو رہی ہے, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ, اکانومی, انڈسٹری, حتیٰ کہ تخلیقی شعبوں میں انقلاب برپا کر رہی ہے. تعلیم کے میدان میں اگر ہم بات کریں تو AI کے ذریعے لیکچر کی تیاری, ریسرچ, ڈیٹا انالیسس اور طلبہ کی پرفارمنس کی نگرانی جیسے کئی کام AI نے آسان کر دیے ہیں. US, یورپ, چائنا اینڈ جاپان, یہ ایسے ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ AI پر مبنی اسمارٹ کلاس رومز متعارف کروائے جا رہے ہیں, جہاں طلبہ کی لرننگ پیٹرنز کو سمجھ کر ان کے لیے ذاتی نوعیت کا تعلیمی نصاب بھی تیار کیا جاتا ہے. خودکار نصاب سازی, ورچوئل ٹیچنگ اسسٹنٹ, ٹیوٹرز, یہ سب AI اس وقت کام کر رہے ہیں, جس نے تعلیمی نظام کو یکسر تبدیل کر دیا ہے. AI کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں اسکولز اینڈ یونیورسٹیز میں طلباء کی تعلیمی کارکردگی کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور اساتذہ کو طلباء کے کمزور پہلوؤں پر توجہ دینے میں بھی مدد ملتی ہے. اب پاکستان میں امپروومنٹ کا کس حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیس موجود ہے, اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمیں گیسٹ عمران ودود صاحب, ایجوکیشنسٹ, انہوں نے جوائن کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ AI ایکسپرٹ احسن مشکور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. دونوں کو ویلکم کہیں گے. عمران صاحب, سب سے پہلے آپ کی جانب آ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں ابھی امپروومنٹ کی کافی گنجائش موجود ہے AI کا استعمال کرتے ہوئے؟ شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. یہ دیکھیں, امپروومنٹ کی گنجائش تو کسی بھی شعبے میں ہمیشہ رہتی ہے, اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے کہ نئی سے نئی ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کیا جائے. تو بالکل AI آج کے دور میں ایک بہت زیادہ ایک ریولوشنری چیز ہے, جس کی مدد سے جہاں پر مختلف شعبہ جات میں انقلاب برپا ہو رہا ہے, تو وہیں پر ایجوکیشن کا شعبہ بھی ہے. اور اگر ہم اسے انکارپوریٹ ٹھیک طرح سے کر پائیں ایجوکیشن میں, تو obviously اس کے دور رس اور مثبت نتائج برآمد ہوں گے. جہاں پہ طالب علم آج کل بہت, آپ نے سمجھتے کہ اس سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کریٹیکل تھنکنگ یا جو ان کی کریٹیوٹی ہے اس کو AI ڈل کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ٹیکنالوجی کو ہمیشہ فرسٹ یوز کرنا چاہیے اور کبھی بھی ٹیکنالوجی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم جس خطے میں رہتے ہیں اور جو ہمارا سوشل ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے, آپ دیکھیں کہ 500-600 سالوں میں ہم نے ٹیکنالوجی کو فرسٹ ہینڈ یوز نہیں کیا, ہم اسے سیکنڈ ہینڈ یوز کرتے ہیں, ہم اس کے فالوورز بنتے ہیں. جب پیپر دنیا میں پہلی مرتبہ آئے تو ہم نے اسے اپوز کیا, اسے افینڈ کیا. پھر اسی طرح سے مائکرو فون کا زمانہ آیا, پھر اسی طرح سے دیگر اور کسی بھی ٹیکنالوجی کو آپ دیکھیں, حتیٰ کہ ٹیلی ویژن کو آپ دیکھیں کہ جب ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تب بھی ہم نے اس کو افینڈ کیا, پھر بعد میں ہم ہی اس کے یوزرز بنے. تو اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو بجائے اس کے اپوز کرنے کے, اس کے مثبت پہلوؤں کو ڈھونڈیں اور اسے بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کرنا مطلب اسٹوڈنٹس کو کروا سکیں, تو یقینی طور پر اس کے مثبت نتائج جائیں گے. رائٹ. چلے میں اپنے اگلے گیسٹ کی جانب بھی سوالے کراتی ہوں, دین آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. احسن صاحب, یہ بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ AI کا اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں تہلکہ تو مچایا ہوا ہے, AI سے آپ کے بہت سے کام آسان ہو گئے ہیں, لیکن وہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی اینڈ پرائیویسی کنسرنز اپنی جگہ پر موجود ہیں. دیر از آلویز اے رسک کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ مس یوز ہو جائے گا, تو اس چیلنج کو کیسے کیٹر کیا جائے؟ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. فرسٹ آف آل دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ AI کو ہم سب کو اپنا دوست بنانا پڑے گا, بیکاز آگے والے جو وقت ہیں اس کے اندر جو کو ورکرز ہیں, جو آرگنائزیشنس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں وہ مشینز ہوں گی. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں 3 سال پہلے میں بچوں کو یا یوتھ کو میں یہ ایڈوائز کرتا تھا کہ آپ کوڈنگ سیکھیں. آج مشین خود کوڈنگ کر سکتی ہے, تو کوڈنگ بھی ایک آبسولیٹ اسکل ہو گیا ہے فار یو ٹو ہیو. AI کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ٹیچنگ کے اندر دنیا بھر میں تو کافی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, مگر ہم پہلے ٹیچنگ کے علاوہ اگر ہم بات کریں, ہم پہلے دوسری انڈسٹریز کی بات کریں کہ جہاں پہ جو کام آج انسان کرتا تھا
وہ کام اب مشینز کر رہی ہیں. کال سینٹر ہیں, کال سینٹر ایجنٹس ہوتے ہیں, کال سینٹر ایجنٹ کال آنسر کرتے ہیں. آج وہی کال ایک مشین انسان کی آواز میں بات کر سکتی ہے اور اس کی انسان کی پرابلمز, کسٹمرز کی پرابلم سالو کر سکتی ہیں. آج آپ نے یہ بھی, لیکن اس سے انسانوں کی جو جابز متاثر ہو رہی ہیں ریپلیسمنٹ کی وجہ سے بھی ایک بڑا فیئر, اور لوگ اس کو بڑا کرس بھی کر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کو. اس کو کس طرح سے بیلنس برقرار رکھا جائے اور کیسے ہم بہتری لا سکتے ہیں؟ دیکھیں, آج سے کوئی 8-9 سال پہلے بل گیٹس نے ایک بات بولی تھی. بل گیٹس نے کہا تھا کہ پرووائڈ اے سبسڈی ٹو ہیومنس فار سٹنگ ایٹ ہوم اینڈ ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. وہ کچھ نہیں کریں گے, گھر پہ بیٹھیں گے, ان کو آپ پیسے دیں گورنمنٹ, اور روبوٹس کو ٹیکس کریں. تو یہ 8 سال پہلے کی بات ہے اور آج یہ بات کافی سچ ہے. اب دیکھیں, اس سے وہی والی بات ہے کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اے آئی کو اڈاپٹ کرنا ہے. جو معمولی کام ہیں, جو ایک سمجھیں کہ ایک اسپیشلائز کام نہیں ہے, وہ تو مشین کو دے دیں اور مشین وہ کرے, اور انسان اس مشین کو استعمال کرنا جانتا ہو, اس کو سیکھے اور اس سے بہتر چیزیں کرنے کی کوشش کرے. مثلاً کہ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ چیٹ جی پی ٹی ہے, چیٹ جی پی ٹی یا ڈیپ سیک ہے فار ایگزامپل, اب اس کے اندر بہت ساری ایسی, ہم لوگ تو صرف اس کے ای میل لکھ لیتے ہیں یا 2-3 اور چیزیں کر لیتے ہیں, بٹ پریکٹیکلی آج کل کوئی بھی انسان جو ٹیکنالوجیکلی سیوی نہیں ہے, وہ اس کو ایک بٹن پریس کر کے پشتو میں بات کرنی, پشتو میں بات کرے, اردو میں بات کرنی, اردو میں بات کرے, اور اس کو سارے جوابات آ جائیں گے, چاہے کاروبار کے بارے میں. سیکھنے کے لیے اے آئی کیا کیا پلیٹ فارمز پاکستان میں موجود ہیں؟ اپارٹ فرام کچھ لوگ یوٹیوب سے اتنے وہ فیملیئر نہیں ہیں کہ وہ ان ٹیوٹوریل سے سمجھ سکیں, تو کوئی ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو اے آئی کی باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہوں پروفیشنل؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ آئی تھنک ٹریننگ ابھی کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے آن لائن پلیٹ فارمز ہیں. ایک بہت پرانا پلیٹ فارم خان اکیڈمی ہے, جس سے بہت سارے بچے دنیا بھر میں جو اس سے اپنی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ دیر آر اے لاٹ آف آن لائن ٹولس, جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی اگر کانٹینٹ کریٹر ہے تو کانٹینٹ کریٹر کے لیے اسپیسیفک ٹولس ہیں. اگر آپ دیکھیں آپ گرافک ڈیزائننگ یا اینیمیشن میں آتے ہیں, اس کے لیے اپنے ٹولس ہیں. تو ہر ایک انڈسٹری کے اندر, ہر ایک شعبے کے اندر اپنے اپنے ٹولس ہیں تاکہ آپ اپنی ایفیشنسی بڑھا سکیں. ابھی ساری کمال ہے وہ ایفیشنسی کا ہے کہ مشین آپ کے پاس آ گئی ہے جس سے آپ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ جتنی بنیادی کام ہیں چھوٹے, آج جہاز بھی اڑتا ہے بغیر پائلٹ کے اڑتا ہے, بغیر کو پائلٹ کے اڑتا ہے, وہ صرف لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے کرتے ہیں, جیسے ڈرون اڑ سکتے ہیں. تو یہ سب ہماری زندگی میں آ چکے ہیں, ہمیں ان کو اپنانا پڑے گا, ورنہ ہم ریلیونٹ نہیں رہیں گے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے, میں عمران صاحب آپ کی جانب آ رہی ہوں. ابھی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیلنجز جو درپیش ہیں, ان میں سے ایک ہمارا انفراسٹرکچر کا ڈیفیشنسیز, یہ بھی بڑا چیلنج ہے. آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں کافی تعلیمی ادارے, خاص طور پہ سرکاری, جہاں پہ تو انٹرنیٹ کی ایکسیس ہی نہیں ہوگی, اور پھر اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایکوپمنٹ بھی نہیں ہے, اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. تو اس کو کس طرح سے کیٹر کیا جائے, اور گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ دیکھیں, آبویسلی ریسورسز کی کمی تو پاکستان میں ہے. ہم پاکستان میں, یہ تو آپ نے ایک جانب نشاندہی کی, آپ پاکستان میں دیکھیں جو ایڈلٹ ٹو چائلڈ ریشو ہے پاکستان میں, دیٹ از 31%. اور جو اسکول سے باہر رہنے والے بچوں کی تعداد, یعنی کہ جو بچے اسکول جانے کی عمر میں ہیں اور ان بچوں میں سے پھر جو اسکول میں نہیں جا پا رہے ہیں, اس کی تعداد 44% ہے. تو سب سے پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ وہ بچے تو پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں پہلے انہیں اسکولوں میں, پھر جو اسکولوں میں جا رہے ہیں وہاں پہ سہولیات اس قدر نہیں ہے کہ بچے دور حاضر کی جو جدید چیزیں انہیں سیکھ پائیں, جن میں سے ون آف ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ اے آئی ہے. پھر بہت سے کم پرائیویٹ اسکولز ایسے ہیں کہ جہاں پر بچے ان ٹیکنالوجیز کو سیکھ پا رہے ہیں, اور اسی کا اثر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ پہلے بات کر رہی تھی نا کہ اس سے ہم بچوں کی کریٹیوٹی اور تخلیقی صلاحیتوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں ایک کیس اسٹڈی سمپل سی آپ کے سامنے اگر عرض کروں کہ پیٹنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں زیادہ ہیں یا کسی یورپی ملک میں یا آسٹریلیا میں یا امریکہ میں زیادہ ہیں, تو obviously وہیں پر زیادہ ہے. اب دوسرا سوال میرا یہ ہوگا کہ اے آئی کا استعمال اس وقت زیادہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ پاکستان میں, چائنا میں, یورپ میں, امریکہ میں. obviously پاکستان کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں یہاں پر زیادہ ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ چیز بڑی آسانی سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ لوگ اسے استعمال بھی کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی انہی کی تخلیقی صلاحیتیں دور حاضر میں ہم سے زیادہ ہیں, ان کی ایجادات ہم سے زیادہ ہیں, ان کے پیٹنٹس ہم سے زیادہ ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی انہی ہیومنز کے تھرو ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وجود میں آئی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ضرورت اس عمل کی پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہے کہ ہمیں اپنے ریسورسز کو بڑھانے ہیں, تعلیمی نظام کو ریولوشنائز کرنا ہے اور بالکل اسے پلٹ دینا ہے. اور بہت زیادہ فرسودہ نظام ہم اس وقت فالو کر رہے ہیں, بہت تھوڑے ادارے ہیں. میں لینا چاہوں گی احسن, آپ ایک تو ایڈ آن کیجیے گا اس ساری گفتگو میں, دوسرا یہ مجھے کوئکلی بتا دیجیے گا جاتے جاتے کہ اے آئی
جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈیپ سیک نے آ کے بڑا تہلکہ مچایا اور اس نے نیواڈا، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو معاملات تھے امریکی ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا بڑے کم بجٹ میں رہتے ہوئے. کیا پاکستان اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی متعارف کروا سکتا ہے آنے والے وقتوں میں؟ ہمارے جو جتنے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں انٹلیکٹ ایسٹ موجود ہے پاکستان میں، ایسے برائٹ مائنڈس موجود ہیں. بالکل میم، دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں فرق میں بتائیں کہ ڈیپ سیک اور چیٹ جی پی ٹی اور ان میں فرق کیا اور تہلکہ کیوں مچایا. جو ہارڈ ویئر ریکوائرڈ تھا یا کمپیوٹر ریکوائرڈ تھی اس کو بنانے کے لیے یو ایس کے اندر وہ بہت زیادہ تھی. تو جو ٹیکنیک استعمال کری گئی تھی ڈیپ سیک کے لیے وہ ایک بہتر ٹیکنیک تھی جس کی وجہ سے کاسٹ کم لگی ان کی. تو یہ ٹیکنیک بہتر کس نے کری؟ یہ ہیومن نے کری. اور ہمارے پاس یوتھ ہے، ہمارے پاس ایک اچھی مطلب ایک یوتھ ہے جو دنیا بھر میں کام کر رہی ہے، ڈاکٹر سے لے کے انجینئر سے لے کے ہر چیز. سو بہتر ٹیکنیک تو ہیومن کیپٹل ہوا. تو ہیومن کیپٹل ہمارے پاس ہے، یہ چیز پاکستان میں بن سکتی ہے. میں کافی حد تک اس انڈسٹری کے اندر ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کافی سارے لوگ کام کر رہے ہیں. ڈیپ سیک نہیں بنا رہے بٹ اس طرح obviously because دیکھیں آپ کو 4 سے 5 ملین ڈالر یا 10 ملین ڈالر تو آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. تو یہ this requires investment. پرسنل لیول پہ I don't see any businessman یا any company putting that amount of investment. بٹ میرا خیال سے پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے. ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا، ابھی کل میں انکیوبیشن سینٹر میں گیا ہوا تھا، نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں. وہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس تھے جو آن لائن ایک پلیٹ فارم بنا رہے تھے فار ہوم ٹیوٹرنگ. میں نے ان کو یہ مشورہ دیا، میں نے کہا دیکھیں ہوم ٹیوٹرنگ میں یہ کہ ایک پرسنل 1-to-1 ٹیچنگ ہو رہی ہے اور فار ایگزامپل ایک سبجیکٹ کے لیے کوئی 10,000 روپے لے رہا ہے فار ایگزامپل. اب ہر کسی ماں باپ کی صلاحیت تو نہیں ہے نا کہ وہ 5 سبجیکٹس اگر پڑھائیں تو 50,000 دیں یا 30,000 دیں، نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم ایک اے آئی ایویٹار بنائیں اور وہ 5 سبجیکٹس پڑھائے گا اور یہ 5 سبجیکٹس 5,000 میں پڑھائے گا فار ایگزامپل. تو اس سے آپ کے پاس کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ 1:1 ٹیچرز ٹو اسٹوڈنٹ. اور دوسرا یہ کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ دیکھیں ہمارے یہاں اسکول میں انفارچونیٹلی ابھی تک بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سب جو ہیں جنرلائزڈ ہیں، ساری پبلک ایک ہی ہے، سارے اسٹوڈنٹس ایک ہی ہیں. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک بچے کی ایک یونیک کوالٹی ہے، چیزیں سمجھنے کی بھی ایک ڈفرینٹ طریقہ ہے. Absolutely correct. So اس پوائنٹ آف ویو سے I think کہ AI can be helping in personalized training, personalized education جو ایک نارمل ٹیچر نہیں کر سکتی. اور جو سرکاری اسکولس کی بات کریں اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. اس میں تو ہمارے ٹیچرس کو بھی ابھی کریکولم یا یہ دنیا کا بالکل ہی نہیں پتا. تو ادھر ہمیں یہ جلدی انٹروڈیوس کرانا چاہیے تاکہ ہم میس لیول پہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. عمران صاحب ہمارے ساتھ تھے، احسن مشکور صاحب نے بھی ہمارا ساتھ دیا اس سیگمنٹ میں. اس کے ساتھ ہی ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.